میں شکر گزار ہوں بہادر خان صاحب کا کہ اس نے ہمیں دعوت دی، لیا بلایا، ہمارے لیے یہ جلسہ رکھا اور اعلان کیا ہے کہ وہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے مزید طاقت پکڑیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے مستقبل میں لیا کے عوام کی خدمت کریں گے۔ ساتھیوں، ہم کچھ دنوں سے پورا وسیب کے دورے پہ ہیں۔ ہم ملتان سے شروع ہوئے تو ڈی جی خان بھی پہنچے، ڈی جی خان کے جلسہ کے بعد ہم ویہاری پہنچے، ویہاری کے بعد ہم لودرا پہنچے، لودرا کے بعد ہم 2 دن رحیم یار خان میں رہے اور رحیم یار خان کے بعد ہم آپ کے پاس آئے ہیں، لیا پہنچے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو مختصر دورہ تھا، اس سے بنی گالا کو تکلیف ہو رہا ہے۔ جیالو کو دیکھے، بنی گالا سے چیخیں نکل رہے ہیں اور اگر بنی گالا خوش نہیں ہے تو ہمارے کچھ دوست بھی خوش نہیں ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، جہاں ہمارے دوست میدان چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے اتحادی نے پنجاب میں عمران کو فری ہینڈ دیا ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وسیب کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صوبے کے عوام کے ساتھ، اس خطے کے عوام کے ساتھ، اس سرزمین کے عوام کے ساتھ تاریخی ظلم ہو رہا ہے۔ آپ تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہو تو تاریخی غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہو۔ ہر دن ایک نیا معاشی بم پھٹتا ہے، کبھی وہ تیل کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں تو پھر وہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، پھر وہ گیس کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، ڈی اے پی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، یوریا کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، آپ کا جو ٹیوب ویل ہے اس کی بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ ہمارا وسیب کے عوام پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ترس رہے ہیں، عوامی حکومت کا ترس رہے ہیں، قائد عوام کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جیالو کی حکومت کے لیے ترس رہے ہیں۔ انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، انہوں نے پہلے
تخت رائون کا راج برداشت کیا تو آج وہ سلیکٹڈ راج بھگت رہے ہیں. یہاں کا عوام کا مطالبہ ہے ان کو عوامی راج چاہیے. ان کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام کا عوامی راج تھا، جب شہید رانی کی عوامی راج تھی، جب مرد اور صدر زرداری کے عوامی راج تھا، تو وہ غریبوں کا راج تھا، وہ کسانوں کا راج تھا، مزدوروں کا راج تھا. قائد عوام نے غریبوں کو حقوق دلوایا تھا. کب سے اس صوبے سے ایک سازش کے تحت آپ کو پیپلز پارٹی کی حکومت سے، عوامی حکومت سے محروم رکھا گیا. جب پیپلز پارٹی کی دور تھی، قائد عوام کا دور تھا، تو یہاں کے بزرگ یاد کرتے ہیں کہ قائد عوام نے تو کسانوں کو، غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنا دیا. یہاں کے بزرگ کو یہ یاد ہے کہ جب قائد عوام کا دور تھا تو اس نے مزدوروں کو ملوں کا مالک بنا دیا تھا. یہاں کے عوام کو یاد ہے، شہید بی بی کے احسان یاد ہے. ان کو یاد ہے کہ بی بی کے لیے تو عام تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. ان کو یاد ہے کہ شہید بی بی نے جہاں مردوں کو روزگار دی تھی، وہاں ہمارے خواتین کو بھی روزگار دلوائی تھی. شہید بی بی ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھتی تھی، جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی، ویسے ایک ماں بن کر اس ملک کے غریب عوام کی خیال رکھتی تھی. یہاں کے عوام کو یاد ہے کہ مرد حر صدر زرداری جب صدر تھا تو انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا اور اس ملک کے غریب عورتوں کو مالی امداد ملنا شروع ہو گیا. یہاں کا کسان کو یاد ہے کہ جب مرد حر صدر زرداری کا حکومت تھا تو کسان خوشحال تھا. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم بین الاقوامی ملکوں سے ان کے کسانوں سے فصل اور مال نہیں خریدتے تھے. جب پیپلز پارٹی کے دور تھا تو ہم یہاں کا کسان کا فصل، یہاں کا کسان کا محنت کو پورے ملک میں ایکسپورٹ کرتے تھے، پورے دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے، بیچتے تھے. اور آپ خان صاحب کے دور میں آپ چینی بھی امپورٹ کر رہے ہو تو آپ چاول اور گندم بھی امپورٹ کر رہے ہو. جب تک پیپلز پارٹی کا دور تھا تو تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا تھا، 100% پینشنز میں اضافہ ہوتا تھا، 120% تنخواہ میں اضافہ ہوا تھا، 100% پینشنز میں اضافہ ہوا تھا. اس کے بعد اپنے میاں صاحب کے دور دیکھا، اپنے خان صاحب کے دور دیکھا، آپ کا تنخواہ بھی وہی کا
آپ کا پینشنز میں بھی اضافہ نہیں ہوا ہے. یہ کس قسم کا ظلم ہے کہ ہم ان کو جو محنت کر رہے ہیں, جو روزگار کر رہے ہیں, ان کو بھی ان کا محنت کا صلہ نہیں دلوا سکتے ہیں. آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم نے اس عمران کو گھر بیچنا ہے. ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے. ہم نے عوام کا مسائل حل کرنا ہے. ہم نے کٹ پتلی سے حساب لینا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ صرف خان صاحب اپنا وعدے سے یو ٹرن لے چکا ہے. کہا تھا میں 1 کروڑ نوکری دوں گا. آج تک لیا میں کیا آپ کو نوکری دیا گیا ہے؟ الٹا جن کے پاس پہلے روزگار تھا ان سے بھی روزگار چھینا جا رہا ہے. چاہے وہ 10,000 خاندان جو سٹیل ملز میں کراچی میں کام کرتے تھے, ان کو اس حکومت نے بے روزگار کر دیا ہے. جو 20,000 خاندان شہید بی بی نے جن کو 90 کی دہائی میں روزگار دلوائی تھی, ان کو بھی ایک بار پھر بے روزگار کروایا گیا ہے. یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے؟ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ جو اپنا پوری زندگی اس ملک کی خدمت کرے, ان کو اس بے دردی کے ساتھ بے روزگار کروایا جاتا ہے؟ ہم اس کا مذمت کرتے ہیں. ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ شہید بی بی کا دیا ہوا روزگار ہے. یہ شہید بی بی کی امانت ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آپ کو یہ ظلم نہیں کرنے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے بھی اپنا حکومت میں انہی لوگوں کو بے روزگار کروا دیا تھا. میاں صاحب نے اپنے حکومت میں ان کو نوکری سے نکالا تھا. تو جب سید یوسف رضا گیلانی میرا وزیر اعظم بنا تو ان 20,000 خاندانوں کو بحال کر دیا تھا. اگر آج ان کو نکالے جا رہے ہیں تو آپ کے حق روزگار پہ تو ڈاکہ ہے, مگر یہ پارلیمان پہ بھی ڈاکہ ہے, یہ جمہوریت پہ بھی ڈاکہ ہے. اگر پارلیمان نے کسی کو نوکری دیا ہے, اگر پارلیمان جو سپریم انسٹیٹیوشن ہے اس نے کسی کو روزگار دیا ہے تو کوئی نہیں چھین سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کر حق روزگار کے لیے لڑیں گے. ہم پارلیمان میں لڑیں گے, ہم نیشنل اسمبلی میں لڑیں گے, ہم سینٹ میں لڑیں گے. ہمیں اگر عدالت جانا پڑے ہم عدالت جا کے لڑیں گے. اگر وہاں بھی نہ مانے تو اپنے جیالوں کے ساتھ مل کر ملک بھر میں تحریک چلائیں گے, روزگار دلوائیں گے, آپ کو بحال کریں گے. انشاءاللہ تعالی یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے ہر اس شخص کے ساتھ جن کو خان صاحب نے بے روزگار کیا ہے,
گلگت سے لے کے کراچی تک جن خاندانوں متاثر ہوئے ہیں، ہمارا ان سے وعدہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بحال کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم مزید نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے۔ یہ پی بی کی وعدہ تھی، یہ قائد عوام کا وعدہ تھا، آج یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ساتھیوں، آپ نے بڑے سے بڑے عامر سے ٹکرائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جنرل مشرف کا مقابلہ کیا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی ہی، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو ہی رہ گئے ہیں جو اس سلیکٹڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو کٹ پتلی کو للکار رہے ہیں۔ یہ پورا پاکستان کا نعرہ ہے، پورا پاکستان کا مطالبہ ہے کہ گو عمران گو، گو عمران گو، گو عمران گو۔ ہم نے گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے منتخب کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے، خان صاحب کا حق نہیں ہے کہ وہ اس ملک پہ حکمرانی کرے، اور ہمارا جہاں ہمارے دوستوں، ہمارے اتحادیوں سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا ساتھیوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اٹھو، کھڑے ہو جائے، شیر بنے نکلو، جدوجہد کرو۔ ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، آپ اپنا ووٹ کا عزت کرو، ووٹ کو استعمال کرو، عدم اعتماد لے کر آؤ، بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آؤ۔ ہم بزدار کو، کٹ پتلی بزدار کو بھی گرائیں گے۔ آگے آئے، ہمارے ساتھ دے، پنجاب کے عوام، پنجاب کے عوام کے ساتھ دے۔ اب پنجاب کے عوام کو اس طریقے سے لابارس نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ عدم اعتماد بزدار کے خلاف، پھر عدم اعتماد عمران کے خلاف۔ ہم جب عدم اعتماد عمران کے خلاف لے کر آئیں گے تو ہم نے آپ کو پہلے سے دکھا دیا ہے، یوسف رضا کی شکل میں ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ہم اس کو گرا سکتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمران خان ایک دن اور کے لیے آپ کا وزیر اعظم رہے۔ اگر نون لیگ نہ چاہے، اگر مولانا صاحب نہ چاہے تو کل ہم ان کو گرا سکتے ہیں، ہم ان کو نکال سکتے ہیں، ہم عوام کو اس تکلیف سے نکال سکتے ہیں۔ تو میرا پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے پیغام ہے، ہم جگہ جگہ آ رہے ہیں، آپ اپنا تیاری پکڑو، آپ اس جدوجہد کو تیز کرو۔ میں گاؤں گاؤں پہنچوں گا، میں شہر شہر پہنچوں گا، ہم نیازی کو للکاریں گے، ہم کٹ پتلی کو بھی سناؤں گے، اور ہم اپنے اتحادیوں کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی عوام میں آئیں، وہ بھی تھوڑا سیاست کرے، اور مل کے ہم خان صاحب کو گھر بیچ کے اس ملک کے لیے، غریب عوام کے لیے ایک عوامی حکومت کا بندوبست کرے۔ جب عوامی حکومت ہوگا تو آپ کا حکومت ہوگا، جب عوامی حکومت ہوگا تو غریبوں کا حکومت ہوگا۔ آپ کو یاد ہے
کہ قائد عوام نے 3 نعرہ دیا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. یہ قائد عوام کا دعویٰ تھا اور خان صاحب چھین رہا ہے. خان صاحب روٹی بھی چھین رہا ہے، خان صاحب مکان بھی چھین رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے اتنے برے معاشی حالات ہیں، لوگ کپڑے بھی نہیں خرید سکتے ہیں. ہمیں یہ عوام کا معاشی قتل قبول نہیں ہے. ہم کسان کا معاشی قتل کو برداشت نہیں کرتے، مزدوروں کا معاشی قتل کو برداشت نہیں کرتے، نوجوانوں کا معاشی قتل کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اسی قائد عوام کا مشہور کو ہاتھ میں پکڑ کے اس شہید بی بی کا نظریہ کو آگے لے کے ان کے عوام کا خدمت کریں گے، وسیب کے عوام کی خدمت کریں گے. جو وعدے ہمارے بڑوں نے آپ سے کیا تھا وہ وعدے میں پورا کرنا چاہتا ہوں. آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کا صوبہ بنے گا، آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وسیب کا صوبہ بنے گا، تو میں آپ کے ساتھ مل کے وہ صوبہ بنانا چاہ رہا ہوں. آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، قائد عوام نے کہا تھا کہ اس ملک کے عوام کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے. میں آپ کے ساتھ مل کر اس ملک کی قسمت تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تو ہم نے تاریخ رقم کیا تھا، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دی تو ہم نے تاریخ رقم کیا تھا. اب میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ مانگنے کے لیے، اس پرچم کا ساتھ مانگنے کے لیے. ہمارا تیر نشان ہے، تیر ہمارا نشان ہے، تیر غریب عوام کا نشان ہے، تیر کسان کا نشان ہے، تیر مزدور کا نشان ہے، تیر ان عورتوں کا نشان ہے، تیر ان نوجوانوں کا نشان ہے، تیر اس وسیب کا نشان ہے، تیر پنجاب کا نشان ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالی آپ کی جد و جہد کی نتیجے میں ہم جی اعلیٰ وزیر اعظم بھی بنائیں گے تو ہم جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنائیں گے. ساتھیوں، خان صاحب نے جہاں آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، وہاں آپ کے جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. ہمیں یہ کٹ پتلی نظام بالکل ہم نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمیں عوامی حکومت چاہیے، ہمیں جمہوری حکومت چاہیے. وہ ایک اور کوشش کر رہی ہے، ایک بار پھر دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بار پھر آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں. یہ آج کل الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں. آج کل وہ الیکشن کمیشن حکومت کے نشانے پہ ہیں. تو میں الیکشن کمیشن کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہے. ڈٹے رہو، جمہوریت کے بات کرو،
साफ और शफाफ इलेक्शन की बात करो। अब साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे तो ये अवाम आपके साथ है, आपको आपके पीछे खड़े रहेंगे। आप अगर धांधली होने देंगे तो ये अवाम आपको नहीं माफ कर सकती है। जिस तरीके से ये हुकूमत इलेक्शन कमीशन पे हमले कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट है। अगर अदलिया की कंटेम्प्ट हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन का भी कंटेम्प्ट हो सकते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि ये जो वजीर हमारा इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, जो जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन से इख्तियार छीनना चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आप अपना इख्तियार, जो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाया, आपको इख्तियार दिलवाया, आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करो। आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करो, नाअहल करो हर वो शख्स जिन्होंने हमारा इलेक्शन कमीशन पे हमला किया है, जिन्होंने हमारा इलेक्शन कमीशन की गाली निकाला है। इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत है, वो हर वो वजीर को हरा सकते हैं, हर वो नुमाइंदा को नाअहल कर सकते हैं जो इस किस्म का ज़बान इस्तेमाल करे, जो ना आपका वोट का इज्जत करे, जो ना अपना वादा पे पूरे उतर जाए, जिनकी सियासत गालम गलोच की सियासत है, जिनकी सियासत गरीब अवाम, आम आदमी, सफेद पोश तबका, मेहनत कश और किसान पे बोझ डालकर हुक्मरानी और हुकूमत चलाना है, हम उनके मुखालिफ हैं। हम ही इंशाअल्लाह ताला इस नियाजी को भगाएंगे। हम ही जिन्होंने माजी में इस मुल्क के अवाम की खिदमत की है, हम ही इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की मुआशी तरक्की भी कराएंगे। हम वो जमात है जो कायदे अवाम के दौर में पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम उम्मा की क़ियादत का जिम्मेदारी सौंपा गया था। कायदे अवाम ने पूरा मुस्लिम उम्मा को लाहौर में जमा करके OIC कॉन्फ्रेंस करवाया तो पाकिस्तान की क़ियादत में करवाया था। हम फिर से हमारे मुल्क के लिए वैसे दिन देखना चाहते हैं जहां पाकिस्तान ना सिर्फ तरक्की करे मगर क़ियादत करे, और इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत की नतीजे में हम ऐसे हुकूमत बनाएंगे जिस पे आप फख्र कर सकते हैं, जिस पे हम फख्र कर सकते हैं, जो गरीब का, जो अवाम का खिदमत करे, जुल्म ना करे। मैं एक बार फिर बहादुर खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और चौधरी अशफाक साहब जो साबिक MNA हैं, MPA, चौधरी अशफाक साहब जो साबिक MPA है, और चौधरी अशरफ साहब सरदार सज्जाद का शुक्रिया, इनके भाई हैं एक्स तहसील, जिन्होंने ऐलान किया कि वो भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। सरदार सज्जाद खान साहब के भी शुक्रगुजार है, और ऑफ कोर्स उनका जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का पाक-दौर किया है। हम फुलर साहब का शुक्रगुजार है। आपका जो लेया की तंजीम है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो जनरल सेक्रेटरी है, उनके भी शुक्रगुजार है। हमारे औरतों की जो तंजीम है, हमारा
PYO के तंजीम, आप सबको मेरा सलाम हो। आपने इतना कम टाइम में पार्टी के पे मेहनत करके शहीद बीबी और कायदे अवाम का याद ताज़ा कर लिया है। अब हमने जगह जगह जाना है, हमने जियालों को जगाना है, हमने पंजाब के जियालों को जगाना है, समझाना है कि उठो उठो और एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो एक बार फिर इस मुल्क के किसान और मजदूर की जरूरत है कि आप उठ खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो, जैसे आपने डट के सिया का मुकाबला किया था, जैसे अपने माजी के सिलेक्टेड के मुकाबला किया था, जैसे आपने मुशर्रफ का मुकाबला किया था, वैसे ही हम इमरान का मुकाबला करेंगे। इमरान की नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत को खत्म कर देंगे। जिए भुट्टो। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।